الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. بہت ساری دلی دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, صحت اور عافیت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے, دین کا سیکھنا آسان فرما دے اور ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ آج ہم کتاب الصیام کے جو پہلے 6 لیسنز ہیں ان پر ڈسکشن کریں گے. آپ ایسے کیجئے, لیسن 1 اور لیسن 5 ان پر ہم ساتھ میں ہی ڈسکشن کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بک میں جو لیسن 1 ہے اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے نا, اس کے کوئی نوٹس ایز سچ نہیں ہے. آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, تو ویڈیو میں جو کچھ تھا اسی کے بارے میں کچھ سوالات بھی میں نے بنائے ہیں, انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی. اور لیسن 5 جو ہے ہمارا یہ ہے روزے قرآن مجید کی روشنی میں, الصوم فی ضوء القرآن. یہاں سب سے پہلے ہے کہ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے. اس پر انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 2 میں بات کریں گے جس کا ٹاپک ہے روزے کی فرضیت. پھر ہے مسئلہ نمبر 15, روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے,
اور مسئلہ نمبر 16 ہے روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے. اس پر انشاءاللہ ہماری ہر دفعہ ہی بات ہوگی. پھر قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کرام پر ان کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے. کس وجہ سے؟ مقصد بتایا جا رہا ہے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی پر بات کر لیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی بتائے گا تقوی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ روزے رکھنے کا مقصد یہی بتایا جا رہا ہے، تقوی کا حصول. جی ہینڈ ریز کیجئے گا. زکیہ جی اور یہاں پہ کون، سیدہ زکیہ جی، آپ لوگ انمیوٹ کر دیجئے گا. جی تقوی کے بارے میں کوئی بتانا چاہے گا؟ چلیں جی میں ہی بتا دیتی ہوں کہ تقوی کیا ہوتا ہے. چلے پہلے تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک عظیم کیوں ہے، اس کی عظمت کیوں ہے، پھر روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے جو کہ ابھی بات ہوئی، تقوی کا حصول، اور روزے رکھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. دیکھیں رمضان کے مہینے کو عربی میں کہتے ہیں ماہ سیام، صوم کی جمع ہے اور سائمون سے ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ روزے جو ہیں مقصد کیا ہے، تقوی حاصل کرنا. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے، تقوی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں متقین لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے کی ضمانت دی گئی ہے. تقوی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے، وہ چیز ہے. اور تقوی وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. تقوی کی وجہ سے دین و دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. انسان کی برائیاں تقوی مٹا دیتا ہے، یعنی انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے نا. اور تقوی اجر عظیم نوازتا ہے. متقین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور متقین پر دنیا میں بھی آسمان و زمین سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، سورۃ الاعراف میں ہے، شاید آیت نمبر 96 ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ترجمہ ہے اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. انشاءاللہ تقوی پر ہماری بہت زیادہ بات ہوتی رہے گی، ہر ڈسکشن میں ہوگی. جی آپ میں سے ہینڈ ریز کیا ہے سبینہ جی نے. جی ان کا انمیوٹ کیجئے گا. جی ہو گیا. جی السلام جی علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے تقوی کیا ہوتا ہے؟ باجی تقوی وہ ہوتا ہے جس جو آپ مطلب اپن گناہ نہیں کرے ہوئے، میں جہاں مطلب ایزی لینگویج میں چیزوں سے گناہوں سے اس کو کہتے ہیں تقویٰ. بچنے کو تقوی کہتے ہیں. شاب مطلب بالکل صحیح، یعنی اپنی ہمارے سینسز میں رہ کے گناہوں سے بچنے کو. ہاں بچنے کو تقویٰ. جی بالکل، یعنی ہمارے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے. کنٹرول اور رکھنے کا. جی تقویٰ یہ ہے کہ ہم بچ بچ کر چلتے ہیں. کس چیز سے؟ اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ ہی کی محبت میں چل اللہ رہے کی ہو جو رضا کے کام ہیں ان میں ہم دوڑ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بالکل صحیح. اور کچھ کہیں گے آپ تقوی کے بارے میں؟ اچھا جی جی باجی. کو قابو میں ہاں پانا.
جی تقوی دیکھیں روزہ جو ہے نا اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. تقوی خواہش جو ہے ہے روزہ نا. اور تقوی دونوں ہی آپ کہہ لیں یہ ہماری روحانی اور جسمانی قوت کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی جسم اور روح کو مضبوط کرتے ہیں. ہماری ایمانی قوت بڑھتی ہے روزے سے. انسان کی ہے اور نا. روزہ رکھنے سے نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تحمل مزاجی آ جاتی ہے, برداشت آ جاتی ہے, اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں نا تو ہمیں برداشت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے لیسن نمبر 1 میں سے یہ بتائیے گا کہ رمضان کو عربی زبان میں سیام کہتے ہیں جو کہ صوم کی جمع ہے. یہ سائمون سے ہے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ سائمون کا مطلب یہ روزے رکھنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جہاد کی تو ان کے اندر زیادہ سٹیمنا پیدا ہو جائے, انہیں وہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے. اس گھوڑے کو سائمون کہا جاتا تھا, اسے روزہ رکھواتے تھے. روزہ ٹھیک رکھنے ہے نا. والے ہوتے ہیں نا. جی اور روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے, گناہوں سے بالکل بچتا ہے, صحیح, گناہوں سے بچتا ہے. ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. جسم اور روح مضبوط ہو جاتے ہیں, ایمانی قوت بڑھتی ہے. جیسا آپ نے کہا نفس کو قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی شکر گزاری آتی ہے. کب آتی ہے؟ جب افطار کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اسی وقت آتی ہے. قوت برداشت پیدا ہوتی ہے, اور دنیاوی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. گناہوں سے بچنے لگتا ہے, اور سب سے بڑی بات دوسروں کی بھوک کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. غریبوں کا, محتاجوں کا, بھوکوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو ان کے لیے دل میں ہمدردی, خیر خواہی پیدا ہوتی ہے, اور نیکیوں کی طرف رغبت رہنے لگتی ہے. اچھا لیسن نمبر 1 میں ایک تو روزے رکھنے کے فوائد پر بات ہوئی تھی, وہ آپ لوگوں نے ہم نے مل کر ڈسکس کر لیا. دوسرا تھا کہ فرض روزہ چھوٹ جانے کا فدیہ کیا ہے. لڑکی کو کھانا کھلانا ہے نا, 2 وقت کا کھانا. جی بالکل 2 بالکل. وقت ایک ویسے تو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے, لیکن 2 وقت کا کھلایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کا, اور دوپہر کا. بعد میں چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھنے چاہیے, دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اور روزہ رکھنے کے شرعی معنی کیا ہے؟ صوم کے, روزہ رکھنے کے. جی رک جانا. رک جانا, شاباش, رک جانا, بالکل صحیح. جی جی کس صوم چیز کا سے رک جانا؟ صوم کا شرعی معنی نیت کر کے کھانے پینے سے رکنا, اور بالکل ازواج صحیح, ماشاء تعلقات قائم کرنے سے رکنا, بے حیائی کا کام, نافرمانی کی باتیں, جزاک اللہ خیرن کثیرا. جھوٹ, بالکل لڑائی صحیح آپ نے جھگڑا, جواب دیا. گالی ہاں گلوچ, یہ یہ سب سب سے کرنے رکنا, سے اپنے آپ کو سختی سے روکے رکھنا. بالکل. کیونکہ روزہ دار کھانے پینے سے, شہوت سے, اور سونے پر یعنی نیند پر قابو پا نیند لیتا پر ہے نا. جلدی تو اٹھنا. جی اس وجہ سے جسمانی اور روحانی اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے. دیکھیں جسم جو ہوتا ہے وہ تو ہمارا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کو موٹا کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, مضبوط کرتا ہے, موٹا کرتا ہے, کچھ بھی کہہ لیں. لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری کیا چیز مضبوط ہوتی ہے؟ روح مضبوط ہوتی ہے. ہوتی ہے نا. کبھی دیکھا آپ نے, آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں, لکھنے پڑھنے کا, کوئی دین کا, دنیاوی لکھنے پڑھنے کا, کوئی بھی پڑھائی ہو سکتی ہے, کوئی مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں, اچانک بہت برغن کھانا آ گیا آپ کے سامنے, آپ نے پہلے کھانا کھا لیا, اب آپ لکھ سکیں گے؟ نہیں. وہ آپ لکھیں گے نا, تو جیسے میں کبھی اس طرح لکھنے لگتی ہوں تو وہ پتہ چلتا ہے پیج پہ ڈاٹس پڑ گئے ہیں, کیونکہ وہ ایک دم جھٹکا آتا ہے نیند کا, اور وہ سیاہی وائی پھیل جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ دماغ پھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کم کرتا ہے, کیونکہ سارا جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ کھانا ڈائجسٹ کرنے میں لگ جاتا ہے.
یہی وجہ ہے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں وہ زیادہ تر کھجوریں کھا لیں، سادہ سا کھانا کھاتے تھے، مرغن کھانے نہیں کھایا کرتے تھے اور بہت کم کھاتے تھے اور کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا لیسن 1 تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ لیسن 5 بھی ہم کر لیتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ نمبر 17 ہے، رمضان کا بحیرہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں. مزے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے رہ جائے وہ تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر ہو تو روزے ظاہر چھوڑے بھی جا سکتے ہیں، اس پر آگے بات کریں گے. ادروائز ہر مسلمان جو کہ صحت مند ہو، سفر بھی نہ کر رہا ہو، مقیم ہو، کوئی عذر نہ ہو، جیسے عورتوں کے عذر ہوتے ہیں، حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، یہ سب نہ ہو، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس پر روزے فرض ہے، رمضان کے روزے. پھر مسئلہ نمبر 18 ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 17 مسئلہ، اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے رہ جائے ان کی قضا واجب ہوتی ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رہ جائے تو اس کی قضا واجب ہے، یعنی وہ روزہ بعد میں رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ نمبر 18 ہے ہمارے اس لیسن نمبر 5 میں، جس کا نام ہے روزے قرآن مجید کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 18 ہے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے. اس سے کیا سمجھ آئی؟ اس سے یہی سمجھ آئی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو رمضان میں روزے چھوڑ سکتا ہے اور وہ بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کرے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی مسافر کہے کہ میرا سفر کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو رکھ سکتا ہوں، تو کیا رکھ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، رکھ سکتے ہیں کیونکہ باجی. جی بالکل رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر مسئلہ نمبر 19 ہے کہ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کفارہ کس صورت میں نہیں ہوگا؟ کفارہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو اس کے بدلے میں جیسے کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی قسم توڑ دی تو اس کے بدلے میں کوئی کفارہ دینا ہوتا ہے، شاباش، لیکن اس بالکل میں صحیح، ایسا نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں مریض بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بخار ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، چلو کوئی بھی بیماری، نمونیا ہو گیا ٹائم بینگ، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، افاقہ ہو جائے گا. السلام ایک علیکم. دائمی مرض ہوتا ہے، جیسے شوگر کے مریض ہو گئے یا اسی طرح کی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کو ہو. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان بیماریوں السلام میں علیکم. روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. اس میں کفارہ دے. یہ ہم لیسن پورا کر لینا پھر کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کا ایکچولی بتا میں دیجیے. جی کی پرابلم سے ریلیٹڈ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی 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 پوچھیے. ابھی یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. میں تھوڑا سا نہیں، میں ایکچولی اپنے لیے پوچھنا ہے کہ میں نے اس سال رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے تھے اپنی سرجری کی وجہ سے. تو جی جی ابھی کیا کہا یہ جاتا ہے کہ اگلا رمضان شریف پورا ہونے سے پہلے اگر آپ پورے کر سکتے ہیں روزے تو آپ پورے کر لیں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو مجھے صرف یہ پوچھنا ہے یہاں پہ، سوری فار انکنوینئنس، نہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ پوچھیے، بالکل اسی لیے تو ہم یہاں اگر یہ کلاس.
میں تک ہیں مجھے جی مطلب ضرور پوچھیے. پرمیشن نہیں دی گئی ہے روزہ رکھنے کے لیے نا، کیونکہ میری بہت زیادہ میجر سرجری تھی، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ جی نزلہ، زکام، بخار یا خدا نہ خواستہ کینسر، تو کچھ ایسی سچویشن تھی. تو جی مجھے ابھی تک پرمیشن نہیں دی گئی ہے روزے رکھنے کی نا. تو ان بٹوین اگر رمضان شریف شروع ہوتا ہے اور میں اس کے روزے رکھتی ہوں، تو یہ جو پہلے والے روزے ہیں میں اس کے بعد میں قضا میں رکھ سکتی ہوں؟ اچھا دیکھیں، اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، ایک روزے کا کفارہ فدیہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا جی ہے فدیہ. کہ آپ ایک غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کئی جی علماء بالکل 1 وقت کا بالکل. بھی کہتے ہیں لیکن 2 کا بہتر ہے. تو جی جی آپ دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم، ویسے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی روزے چھوٹ جائے نا، تو روز کا روز اس روزے کا فدیہ، یعنی کسی مسکین کو کھانا آپ کھلاتے چلے جائیں. اس وقت صحیح. اگر آپ نہیں کر پا رہے تو جیسے ہی آپ کو پہلی فرصت میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا کفارہ، ایک طرح سے کفارہ تو نہیں کہیں گے، فدیہ کہیں گے، وہ دے دیں، جی ٹھیک ہے. فدیہ. اس کی جی وجہ یہ ہے کہ بیماری ہے نا، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. کا امید تو ہے ہمیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو نہیں، مطلب ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے ہم نے اگلی رات صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں نا. صحیح تو بات ہے. کیوں ہم یہ بوجھ لے کر جائیں نا. اور جیسے صحیح. میرا بھی اس طرح کے بہت سارے روزے بچوں کی وجہ سے چھوٹ چکے تھے، تو جیسے ہی دین کا علم آیا اور یہ چیز پتہ چلی تو فوراً سارا ایسٹیمیٹ لگایا، تو وہ جتنے 1000 بنے وہ فدیہ دے دیا فوراً، کیونکہ صحیح. کھانے پینے میں ہی دینا ہوتا ہے. آپ کسی اس چیز میں نہیں دے سکتے کہ کہیں مدرسہ بنانے میں دے دیا یا کسی مسجد میں دے دیا، ٹھیک ہے نا، یا کسی غریب نے اپنے کپڑے بنا لیے. آپ نے بس کھانے پینے ہی کا سامان لے دیں، یا اس کو کہیں کہ آپ گھر کا سودا خرید لو، کوئی اگر میم بیوہ ہم ہے تو اس غریب. نیت سے دے دیں گے کہ آپ اپنا راشن لے لیں، لیکن اگر وہ کسی اور کام میں خرچ کر لیتے تو اس میں ہمارا تو مطلب ایسا کوئی نہیں نہ ہوگا کہ نہیں، ہم نے تو ان کو فدیہ کسی دیا ایسے اور کو دیں، بہتر ہے راشن خرید کے دے دیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا. صحیح. راشن خرید صحیح. کے ہی دے دیں یا کھانا ہی کھلا دیں. آپ ایک بیگ بنوائیں، کتنے مسکین اس میں کھانا کھا لیں گے. وہ کہیں گھر صحیح. بن رہا ہے، مزدور غریب لوگ ہیں، غریب مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو اگر وہ بھی مشکل لگ رہا ہو تو روز کا اپنا گھر کا جو کھانا ہے وہ کوئی غریب ڈھونڈ کے اس کو 2 وقت تک کھانا کھلانا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی صحیح. کرے گا. ہر ایک کو جزاک اپنے اللہ خیر. وسعت کے حساب سے ہی معاملہ کرنا ہوتا ہے نا، کٹھے کئی لوگ نہیں جی نکال پاتے. چلے جی آگے چلتے ہیں. آپ کا سوال کا جواب ہو گیا؟ جی جزاک اللہ. الحمدللہ. اچھا، یہ ہے کہ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ جیسے فرض کریں رمضان میں روزے کی حالت میں کسی نے صحبت کر لی، تو اس کا آپ آگے پڑھیں گے کہ کیا کفارہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ والا کفارہ نہیں ہے، البتہ آپ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے روزے بھی لوٹانے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر دائمی مریض ہے، کوئی شوگر ہے یا اسی طرح کی کوئی بیماری ہے، تو وہ تو اس کو پتہ ہے میں روزے کبھی بھی نہیں دوبارہ رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دیتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، ہر روزے کا وہی 2 لوگوں کو کھانا کھلانا. اور مسافر کی بھی بات ہوگی. پھر ہمارا مسئلہ نمبر 20 ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے، جیسے کہ جب سیل لگتی ہے تو لوگ پہلے سے اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی نیکیاں کمانے کی ایک طرح سے سیل لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں. تو اس کے لیے پلاننگ کریں کہ میں نے دورہ قرآن کہاں سننا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے یہ صدقہ خیرات کرنا ہے، اس طرح سے میں نے تراویح پڑھنی ہے، یا جو بھی نیک اعمال آپ کرتے ہیں، یا اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس کی تیاری سب جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اگلی ہماری حدیث میں ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے نا. ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو رائے راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے قرآن کو جب صحیح ہم ترجمہ اور تفسیر سے، فہم سے سمجھ کر آیات کو سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے
کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سے کام گناہ میں آتے ہیں اور کون سے جو ہے وہ اجر و ثواب ہے، حق و باطل کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اس پر بات ہو گئی ہے۔ باری سہولت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی جو ہدایت دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ سہولتیں کیوں دی گئی؟ آخر میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو جی مشکل میں نہیں تاکہ ڈالنا ہم، چاہتا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور سبینہ جی آپ بتائیے، تاکہ ہم آخر میں ایک آیا ہے نا کبریائی کا اظہار کرے، اللہ کا اعتراف کرے، شکر گزار بنے۔ جی جی اس باجی، سے کیا سمجھ آئی؟ جی باجی ایکچولی مطلب لوگ ایسے بولتے کہ اسلام فالو کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ساری سختیوں سے رکھتے ہیں اللہ، اتنی چیزیں حرام ہے، بٹ سچ یہ ہے کہ سب چیز حلال ہے، کچھ چیزیں حرام ہے، اور روزے میں بھی جی اسی لیے ایزی چیز دی گئی ہے کہ جیسے بہت آسانیاں دی گئی ہے، اپن ٹف چیزوں کے اوپر ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں لوگ ایکچولی، وہ بالکل، ویسے ہی شاباش، ایکسپلین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پھر ہمارا مسئلہ نمبر 21 ہے کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ناجائز ہے۔ ناجائز مینس منع ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا کہ مرد اور عورت آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے، دن میں، رات کے وقت کر سکتے ہیں، وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کسی زمانے میں وہ بھی منع تھا، جب چھپ چھپ کر کرنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا مینس تعلق قائم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ نمبر 22 ہے افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے۔ دیکھیں صبح صادق کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا صبح صادق کے طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میم اندھیرا اور جب روشنی ہوتی ہے اس کے بیچ ایک بالکل ہلکی سفید کلر کی ایک لائن ہوتی ہے جو مطلب فجر پھوٹتا ہے جس کو بولتے ہیں۔ اتنی مشکل چیزوں میں بالکل نہیں جائیے، یہ فجر پرانے کی زمانے اذان کے کے مسئلے 10 تھے۔ منٹ آپ اپنے موبائل کو کھولیے، گوگل کھولیے، آپ فرض کریں میں آج کل جیلم میں ہوں تو میں نے لکھا جیلم پریئر ٹائم، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ آگے ٹائمنگس میں ایک ٹائم آیا فجر کا، ٹھیک ہے نا، فجر جیسے آج فجر کا ٹائم تھا صبح 5:40 مطلب 5:41 5:41، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت ہے، جو فجر کا ٹائم ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت ہے۔ اگر مجھے روزہ رکھنا ہے رمضان کے علاوہ کسی دن، جس دن کوئی ہوٹر نہیں بجے گا، کوئی اذان نہیں ہوگی، کوئی ڈھول والے نہیں آئے گا، تو مجھے اپنا موبائل کھولنا ہے، اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور پریئر ٹائم کا لفظ لکھ دینا ہے۔ وہ تو خیر آپ فرض کریں دہلی میں رہتی ہیں، آپ لکھیں دہلی پریئر ٹائم، ٹھیک ہے جی، تو آپ کا جو فجر کا ٹائم آئے گا آپ نے اس ٹائم سے پہلے روزہ بند کر دینا ہے۔ از اٹ کلیئر؟ جی ہاں صحیح ہے، ہاں یہ یہ چیز تو کلیئر ہو گئی؟ کوئی آپ نے جی روشنی کی صبح کی لکیر اور کالی لکیر اور سفید لکیر نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو اگر کلیئر نہیں ہوا تو بتائیے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ جی سب کو کلیئر ہو گیا؟ یہ روبینہ جی نے ہینڈ ریز کیا ہے، روبینہ جی جی روبینہ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی روبینہ جی روبینہ جی، نہیں اوپن نہیں ہوا ان کا، کیجئے۔
فجر کی اذان سے کیا 5-10 منٹ پہلے روزہ کھانا نہیں پینا بند نہیں کر دینا چاہیے؟ اذان کو نہیں دیکھیے، کیونکہ اذان ہر علاقے میں وہاں کے لوگوں کے حساب سے ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ بہت دیر سے آتے ہیں تو پھر دیر سے ہوتی ہے. تو رمضان میں تو اذان صحیح وقت پہ ہوتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ فرض کریں آپ ایام 20 کے روزے رکھ رہی ہیں، یا آپ پیر جمعرات کے روزے رکھ رہی ہیں، یا آپ شوال کے روزے رکھ رہی ہیں، یا عاشورہ کے رکھ رہی ہیں، یا ذی الحج کے پہلے عشرے کے رکھ رہی ہیں، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ اپنے موبائل میں لکھیں گی اپنے سٹی کا نام، کنٹری کا نہیں لکھنا، سٹی کا نام اور پریئر ٹائم یہ لکھیں گی، صرف اتنا لکھیں گی. تو آپ کے پاس جو سب سے اوپر ٹائم آئے گا فجر کا، اس سے پہلے روزہ بند کر دینا ہے. ختم بات. ٹھیک ہے جی؟ از اٹ کلیئر؟ یس میم. ٹھیک ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے روزے قضا ہو رہے ہوتے ہیں. چلے جی، اگلا ہمارا مسئلہ ہے لوگ 23. کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے کہ کھانا جو کھا رہی ہو کھا لو فوراً، نہیں ایٹ نہیں، لیسٹ منہ میں جو ہے. وہ اللہ نے سہولت دی ہے. اگر آپ نے موبائل سے فجر کا ٹائم چیک کر لیا ہے، یا رمضان میں تو ویسے اذان ٹھیک ہو جاتی ہے، چلے رمضان کی بات آپ کر رہی ہیں، تو ہاتھ میں اگر آپ کے کوئی پانی کا گلاس ہے یا کوئی نوالا ہے تو جلدی جلدی کھا لیں اس کو، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو کھانے میں 10 منٹ لگا دیں، ایسے 2-4 منٹ میں، 2 منٹ میں چلیں، 1-2 منٹ میں اس کو جلدی جلدی جو ہاتھ میں ہے اس کو کھا لیں. لیکن کوشش کریں کہ فجر کا ٹائم خود ہی نکالیں اور اس کے حساب سے سارا معاملہ کریں. پھر ہمارا اگلا مسئلہ ہے 23 کہ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، یعنی کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے. روزے میں کر سکتے ہیں رات کے وقت، کیونکہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف میں رات کو بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے، آسان سی بات ہے. پھر مسئلہ ہے 24 روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، فرما بردار ہو، سچ بولنے والے وہ ہوں، دونوں صبر کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، تو اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. ربنا جعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. چلیں، آپ کے 2 لیسنز ہو گئے ہیں مل جل کے. ٹھیک ہے جی، اب آپ آ جائیے، لیسن نمبر 2 نکال لیجئے. ٹھیک ہے، لیسن 1 میں سے میں تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں، کچھ آپ کا رہ گیا ہو. ہم نے روزے کے فائدے بھی دیکھ لیے، فرض روزہ چھوٹ جانے کا فدیہ بھی دیکھ لیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اور بعد میں چھوٹا ہوا روزہ بھی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر عذر ایسا ہے جو وقتی ہے. پھر ہم نے صوم یعنی روزہ رکھنے کے شرعی معنی بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بتا دیے، وہ بھی ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے، اب نکالیے لیسن نمبر 2 جس کا نام ہے روزے کی فرضیت. زکیہ جی نکال لیجئے گا سلائیڈ. جی یہ ہے لیسن نمبر 2 ہے، یہ اس کا نام ہے فردیت الصیام، روزے کی فرضیت. روزے کی فرضیت، جی بالکل نکل آیا. دیکھیں یہاں پہ مسئلہ 1 ہے، بہت ہی یہ اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. ٹھیک ہے، میں صرف 1-2 حدیثیں پڑھوں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جی 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا دیجئے. کلمہ نمبر 1 شہادت، نمبر 1 صلاۃ، شہادت، زکوٰۃ، نمبر 1 نمبر رمضان 1 کے روزے رکھنا، نماز نمبر 1 قائم بتائیے. ادا حج. کرنا، کلمہ شہادت، حج اور رمضان کے روزے رکھنا.
अस्सलाम ज़किया जी वालेकुम। जो हैंड रेस करता है ना उनका कीजिए, बाकी जी बताइए बताइए, कोई एक बताए बाकी खामोश हो जाए। जी बताइए। नंबर 1 तौहीद, नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 बिल्कुल नमाज, सही, नंबर 3 बिल्कुल सही। ज़कात, नंबर ठीक 4 है। नंबर नंबर 3 4 रोजा, हज नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। ठीक है, बिल्कुल सही, माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बताया। तो अब कुछ मैं सवालात करती हूँ आपसे। रोजा किन किन पर फर्ज होता है? आखिर हर बात उस शख्स पे जो बालिग, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, रोजे मुसलमान, रखने की ताकत रखता हो। मुसलमान बिल्कुल सही है, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, बालिग हो, रोजा रखने की ताकत रखता हो। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आप लोग तो बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अगला सवाल है, रोजा रखने का हुक्म किन किन के लिए होता है? जी ये मुश्किल है ना, बताइए। मुकीम है, मुसाफिर है, तंदुरुस्त, मरीज, पाकीज़ा, बिल्कुल सही, निफास वाली औरतें, बेहोश और हैज वाली औरतें। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। मुकीम हो, ठीक है ना, मुसाफिर हो, क्योंकि मुसाफिर कई मुसाफिर कहते हैं ये क्या सफर है, हम तो रखेंगे, तो ठीक है, वो भी रख सकता है। मुकीम वो होता है जो सफर ना कर रहा हो, घर में रह रहा हो। फिर वो तंदुरुस्त हो, ठीक है ना, और बीमारी हल्की फुल्की है तो उसमें भी वो लोग रख लेते हैं कई दफा कि नहीं जी जुकाम ही तो है, इसमें क्या होता है, ठीक है ना। और बिल्कुल आप लोगों ने सब सही बताया है। सबको फर्ज ये जितने लोग हैं ना, मुकीम, मुसाफिर, तंदुरुस्त, बीमार, पाकीज़ा, हाइजा, निफास, बेहोश, सबको फर्ज रोजे लुटाने होंगे। कब? जब वो सही हो जाएगा, जब उसके जब वो रमजान सही के हो बाद, जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सही, जब उज्र उज़र नहीं खत्म हो रहेगा। जाएगा। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया आपने। अगला सवाल है कि फर्ज रोजों को कौन हर सूरत रखेगा? उसको कोई उज़र, उसको उसके लिए कोई उज़र नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उसको वो नहीं दिया गया कि जी आप बेशक ना रखो। जी वो कौन है? जो सेहतमंद हो सेहतमंद हो बिल्कुल और सही, सेहतमंद हो, मुकीम है, मुकीम हो, सेहतमंद हो रोजे रखने की ताकत रखता हो, बहुत बालिग हो। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी वो मुकीम हो और तंदुरुस्त हो और बालिग हो। आपका जवाब बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। अगला सवाल है, कौन कज़ा कर सकता है, बीमार, यानी बाद में रोजे रख सकता है? जी। बीमार हो, हालतों पे सफर करने बीमार वाला, हैज में बीमार हो, हो, बीमार, ठीक है, प्रेग्नेंट औरत सफर में और हो, ठीक है, दूध पिलाने वाली औरत। बिल्कुल सही, दूध माशाल्लाह। पिलाने वाली। हैज वाली औरत। ठीक है, इसमें आपने बेहोश नहीं बताया, यानी बीमार, मुसाफिर, हाइजा, निफास, और उसके बाद जो आपने कहा चले प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली, वो भी चॉइस होती है, और बेहोश, ठीक है ना, ये कज़ा कर सकते हैं। किनको इख्तियार होता है कि वो ख्वाह रोजे रखें या कज़ा कर लें? इख्तियार होता है, मर्जी है। जी ये मरीज बहुत और आसान है। मुसाफिर, सफर बिल्कुल मरीज, मुसाफिर सही, पे मरीज और मरीज ऐसे और मुसाफिर, मरीज और मुसाफिर, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है ना। और मरीज अगर मुशक्कत से रोजा रखे लेकिन रोजा रखने से मर्ज बढ़ने या मरने का अंदेशा ना हो तो वो रख ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो मरीज नहीं रखेगा, वो फिर खुदकशी हो जाएगी। जिसको डॉक्टर ने कहा हो कि रोजा रखोगे तो तुम्हारी बीमारी मजीद बढ़ जाएगी या तुम मर भी सकते हो, वो तो नहीं फिर रखे ना, वो फिर रखना गुनाह है। ठीक है, अब ये बताइए कि उज़र की बिना पर रोजा छोड़ने वाले दिन के किस वक्त में अगर उज़र खत्म हो जाए तो क्या करें? यानी उज़र की बिना पर रोजा छोड़ा हुआ है, फर्ज करें मुसाफिर है, हाइजा है, या निफास वाली औरत है, या कोई गैर मुस्लिम है, या कोई पागल है, या कोई नाबालिग है, तो ये तो उज़र है ना कि वो रोजा छोड़ सकते हैं। या उज़र खत्म जी होने पर उज्र, वो क्या करेंगे? जी उज्र खत्म होने के बाद बाकी बचे हुए दिन में वो खाने पीने से रुके रहेंगे और बाद में इसकी शाबाश, कज़ा पूरी करेंगे। बिल्कुल सही। न, जैसे मुसाफिर है ना, सफर से वापस आ गया, रोजा नहीं रखा था, लेकिन अब ये सफर से घर पहुंच गया, उसको पता नहीं था, उसको पता लग रहा था मैं लेट पहुंचूंगा, मैं तो मगरिब के बाद पहुंचूंगा, पहले पहुंच गया। अब वो खाना पीना ना खाए, ठीक है ना, और लुटाएगा रोजा। इसी तरह हाइजा, निफास,
ان والی عورتوں کے لیے بھی یہی ہے. اور کوئی غیر مسلم تھا, مسلمان ہو گیا, جیسے ہی مسلمان ہوگا آپ کھائے پیے نہیں, لیکن یہ روزہ اس نے لٹانا ہے مسلمان ہونے کے بعد. اسی طرح پاگل تھا, افاقہ ہو گیا, یا بے ہوش تھا, ہوش میں آ گیا, تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. بچہ اچانک بالغ ہو گیا, ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ لوگ دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکیں گے اور روزے کی قضا بھی دیں گے, ٹھیک ہے نا. فرض روزہ نہیں رکھا مغالطے کی وجہ سے, جیسے ہی پتا چلا اب کیا کرنا ہے؟ میم اس کو روزے کی نیت کرنی چاہیے. مغالطے کا میننگ بتائیے نا. مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ بیچارے کو نہیں روزہ فرض روزہ نہیں رکھا مغالطے کی وجہ سے, یعنی کہ اسے لگا کہ چاند نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, اور روزہ نہیں رکھا. اچانک کسی نے بتایا آ کر, کوئی بہت معتبر تھا, اس نے بتایا کہ میں تو چاند دیکھ کر آ رہا ہوں, یہ تمہارے اس علاقے میں تھوڑے بادل ہیں, وہ پیچھے تو بہت دھوپ تھی, مطلب موسم بہتر تھا, دھوپ تو نہیں ہونی چاہیے, تو میں نے چاند دیکھ لیا ہے. تو اب جیسی اس کو پتا چلا کہ وہ تو مغالطہ ہو گیا تھا, یعنی غلط فہمی, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تھی, یا بھول چوک کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو اگر تو نہ کچھ کھایا پیا ہو تب تو روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن اگر کھا پی چکا ہو تو اس ظہر کا سے روزہ پہلے نہیں ہوگا. پہلے نیت کر لے, ظہر سے پہلے بالکل صحیح, نیت کر لے. بالکل صحیح. السلام علیکم. نہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ کیا کرے گا, کھانا پینا چھوڑ دے گا, کیونکہ فجر تو گزر چکی ہے, روزہ تو رکھا ہی نہیں ہے اس نے, ٹھیک ہے نا. آپ میں سے کسی نے کہا اگر وہ بھوکا پیاسا ہے تو اللہ کرے ایسا ہو, پھر تو بہت پیاری بات ہے, روزہ رکھ لے گا, کوئی بات نہیں, کھائے پیے بغیر بھی لوگ رکھ لیتے ہیں جب ایسے کوئی حالات ہو جاتے ہیں کہ آنکھ ہی نہیں کھلی, ٹھیک ہے نا. اور رمضان کے بعد قضا بھی رکھے گا, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا لیسن 2 بھی کور ہو گیا الحمدللہ, یہ روزے کی فرضیت, ٹھیک ہے جی. اب آپ نکال لیجئے. اچھا, اس میں ہماری ایک اور حدیث بھی تھی, کہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں, یا ضرورت نہیں ہے. اس میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان عربیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البخاری. اس میں یہی کہا جا رہا ہے, جو عمل کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا, اور اس نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, یعنی شرک نہ کرو, فرض نماز قائم کرو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو. اور پھر ڈفرینٹ احادیث میں ہمیں ڈفرینٹ ملتا ہے. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا, یہ ہر جگہ ایسے ہی ہے. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. لیکن ایک اور جگہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے کہا ہے اگر اس نے ایسا ہی کیا تو پھر جنتی آدمی جس نے دیکھنا ہے اسے دیکھ لو, اسے دیکھ لے, ٹھیک ہے نا. یہ 2 طرح سے ہے ہمارے پاس, لیکن مجھے زیادہ یہی صحیح لگتی ہے کہ اگر جو اس نے کہا ہے ایسا ہی کیا تو پھر یہ جنتی ہے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ ابھی بات کی نا کہ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے, یعنی فرض ہے روزہ, ٹھیک ہے نا. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا, اسلام کے بغیر نا. اور پھر وہ مجھے ایک آل عمران کی آیت یاد آ گئی, 85 ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کے بغیر تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے, اور آخرت میں وہ انسان خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی مسلمان نہیں ہے, اسلام ہی
نہیں قبول کیا ہوا اس نے، تو پھر وہ کتنے بھی چاہے حاجیوں کو کی خدمت کرے وہاں پہ، جس طرح مشرکین مکہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ چلے جی لیسن نمبر 3 نکال لیجئے۔ جتنی دیر وہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو اس کا جی جو بھی وہ دے گا مدد کرے گا، وہ دنیا میں تو کر سکے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا روزے کی فضیلت نکال لیجئے، لیسن نمبر 3 ہے یہ، روزے کی فضیلت۔ جی زکیہ جی، روزے کی فضیلت۔ اچھا میں ایک ہاں روزے کی فضیلت نکال لیجئے۔ اچھا روزے کی فضیلت میں سب سے پہلے مسئلہ نمبر 2 ہے، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ پھر ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ جی جنہوں نے کیونکہ ہینڈ ریز انسان نیکی کی طرف آئے اور برائی کرنے سے رک جائے۔ بالکل صحیح، تاکہ ہم زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچ سکیں، نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں۔ اور آسمان کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ یہ رمضان کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیاطین کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہمارے انسانوں کے لیے کہ آپ اچھے عمل کریں۔ بالکل، دیکھیں آپ نے صحیح کہا ماشاءاللہ کہ رحمتیں اور برکتیں ان کا نزول نیچے ہوتا ہے، اور جو اس نیک مہینے میں اعمال ہیں وہ بھی اوپر جاتے ہیں۔ خیر و برکت کا بھی نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں تو آئے گا نا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ جی، اور اس میں اس کے قرآن ساتھ اترا ہے۔ قرآن بھی نازل ہوا تھا۔ نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اور نیک جی اعمال اوپر تبھی چڑھتے ہیں، وہ ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، قرآن میں ہے کہ نیک اعمال، ہماری دعائیں تبھی اوپر چڑھتی ہیں جب ہم ساتھ میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نے دعائیں جب کرنی ہیں، کثرت سے دعائیں کرنی ہیں، تو نیک اعمال کے بعد ضروری کرنی ہے، ویسے بھی کرنی ہے اور نیک اعمال کے بعد، کیونکہ نیک اعمال دعاؤں کا لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان کھولے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے ہی کھولے ہوئے ہیں، تو جی دھڑا دھڑ ہم نے اوپر اپنی دعائیں بھی بھیجنی ہے اور نیک اعمال بھی بھیجنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری توفیق دے۔ اور یہ جو آپ کا گروپ ہے نا جس میں آپ لوگ ہیں، اسی میں رہیے گا تو انشاءاللہ اسی کو ہم دورہ قرآن میں کنورٹ کر دیں گے رمضان کے ساتھ ہی، جیسی ختم ہوگا، یہ ہمارا یہ کتاب ختم ہوگی، مکمل ہوگی، تو اس کے بعد دورہ قرآن میں انشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھا آپ کو سب کچھ ملے گا، ذرا ڈیفرنٹ عمل کی باتیں بھی ہر ربع سے آپ کو نکال کے بتائی جائیں گی۔ چلے جی آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 4، روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ زکیہ جی سب کا ذرا میوٹ کر دیجئے، جو بات کرنا چاہے گا نا اس کا انمیوٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ بیک میں شور ہو رہا ہے نا۔ چلیں ابھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مسئلہ نمبر 4 ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت اخلاص کے ساتھ کثرت سے روزے رکھنے ہیں، یہ مسئلہ نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہمارا تھا نا مسئلہ نمبر 3، اس میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کی عربک تو میں نے پڑھ دی تھی، آگے اس کی اردو پڑھنی رہ گئی ہے۔ اس میں ہے کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ بتائیے اگر کسی کا فرض حج ادا نہیں ہوا تو کیا وہ رمضان میں عمرہ کر لے؟ اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ جی نہیں نہیں ہوگا، شاباش، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 5، روزے کا اجر بے حساب ہے۔ جی روزے کا اجر بے حساب ہے، اس سے کیا سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا، اللہ بالکل اجر صحیح، کتنا دے گا یہ بالکل اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔
روزے کا اجر اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی حدیث میں مسئلہ نمبر 5 میں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ کو ہی پتا ہے نا کہ بندے نے روزہ اخلاص سے رکھا ہوا ہے یا چھپ کے کھا پی رہا ہے، پھر روزے کی حفاظت کرنی ہے تاکہ قبول ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اسی حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ فحش کلام نہیں کرنا، فحش گوئی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بےہودہ بات چیت نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی کرنے لگے بحث مباحثہ تو اسے کیا کرنا ہے؟ کہ میرا روزہ ہے، انی انا سائمون، سائمون، میرا روزہ ہے، انی سائمون، میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ انی سائمون۔ تو روزے دار کو خوشی کب ملتی ہے؟ افطار جب روزے دار کو روزہ 2 بار خوشی افطار ملتی کرتا ہے، ہے، پہلی بار افطار جب کے وقت، روزہ افطار بالکل کرتا افطار ہے صحیح، اور بالکل دوسری بار صحیح، جب وہ بالکل اللہ سے صحیح، اجر لے گا۔ اللہ سے اجر لے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ نمبر 6 ہے، روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے ریان۔ باب الریان۔ جی، یہ حدیث پڑھ کر کیا دل کرتا ہے؟ سارا سال روزے رکھے۔ کیا؟ کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم کو بل بھی اس دروازے سے داخل کرے۔ آمین، ہم سب کو داخل کرے، اور دیکھیں ہم اللہ کی کتاب، یہ جو ہے یہ روزوں کی کتاب ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا، کتاب الصیام، تاکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل بھی سمجھ آ جائیں، کوئی ہم سے کمی کوتاہی نہ رہ جائے رمضان میں اللہ کو راضی کرنے اور روزے رکھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اس مجلس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب سے بہت زیادہ نیک اعمال کرائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بہترین مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے، ہمارے لیے ہدایت پانے کے راستے کھول دے اور چلنا آسان بھی فرما دے۔ اچھا، اب میرا سوال ہے کہ قیامت کے دن روزے دار کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یہی جواب ہے جو مسئلہ نمبر 6 میں ہے کہ خصوصی دروازے سے گزارا جائے گا، یہ عزت و اکرام ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ عزت و اکرام ہے نا، اس کو عزت دی جا رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 7 نکال لیجئے، مسئلہ نمبر 7، رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ جی، نجات کیسے دلاتے ہیں؟ میم ان لوگوں کو جو بات صحیح کر کے کام کرتے ہیں ان کو جہنم سے نجات دلا دی جاتی ہے۔ جنت میں داخل کر دیتے ہیں ان کو۔ دیکھیں یہاں پہ نا ایک اتنی پیاری بات ہے کہ اگلی حدیث کو بھی لے لیتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے کہ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس میں یہی تھا کہ اگر کسی کی تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر دراز کر دیتے ہیں، یعنی تقدیر میں تو موت کا وقت لکھا ہوا ہے نا، تو عمر دراز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو عمر پہلے لکھی ہوئی تھی اس کو بڑھا دیتے ہیں، تو تقدیر بدل دیتے ہیں۔ لوہے محفوظ میں جو ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر میں، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ دل کر رہا ہے نا اس دفعہ روزے بہت زیادہ اہتمام سے، اخلاص سے، خوشی سے رکھیں، اور پھر رکھ کے گلا شکوہ نہیں کرنا، اف آج تو اتنی گرمی، بہت پیاس لگ رہی ہے، آج تو ابھی سے پیاس لگ گئی، میں تو تھک گئی، ایک تو روزہ، اوپر سے گھر کے اتنے کام، پھر نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، یہ سب کر کے تو اجر ضائع ہو جائے گا نا۔ کیا خیال ہے نا؟ تو دیکھیں روزہ رکھ کے جتنی خدمت کریں گے گھر والوں کے لیے، ظاہر ہے عبادت بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، ان کے لیے بھی کچھ کھانا پینا چھوٹا موٹا تو بنانا ہی ہوگا نا، تو اس کا بھی اجر ہے۔ اس وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ دہرا لیں، دعائیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، کچھ اچھا لیکچر سن لیں، دورہ قرآن سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس دفعہ ہمارے دورہ قرآن میں روز ایک پارے کی تلاوت بھی جائے گی، تو چلے وہ تلاوت لگا لیں اس وقت کھانے پینے بناتے وقت، تو اس کو بھی ہم نے
باعث اجر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر مسئلہ نمبر 9 ہے. مسئلہ نمبر 9، رمضان میں سیام یعنی روزے رکھنے والا اور قیام یعنی ظاہر قیام اللیل کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. شہداء، سبحان اللہ. دل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ساتھ نصیب فرمائے، صدیقین میں شامل فرمائے. تو کرنا کیا ہے؟ روزے اور تراویح اور تلاوت قرآن اور نیک اعمال، انشاءاللہ تعالی صدقہ و خیرات، ہر چیز. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہمیں توفیق دے. اچھا، آگے ایک اور حدیث ہے. یہی حدیث نمبر 9 جو ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام و قیام کروں یعنی روزے بھی رکھوں اور رات کو ظاہر تراویح وغیرہ بھی پڑھوں، نوافل پڑھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں. یعنی کن کاموں پر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، اس میں سب بتا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ توحید ہے پہلے، پھر 5 نمازیں ہیں. یہ وہی ہے جو ہماری حدیث گزر چکی ہے نا؟ ٹھیک ہے، ابھی گزری ہے نا حدیث ہماری، جس میں تھا کہ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے. تو وہ جو 5 بنیادی فرائض تھے وہ یہی تھے نا؟ ٹھیک ہے. اور اس میں زکوٰۃ آ گئی، رمضان میں روزے، ہاں قیام ذرا اس سے ہٹ کر ہے، اس کی بھی دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، یہ بھی ہمارا ہو گیا. جلدی سے کرتے ہیں. آپ لوگوں کی عصر نماز تو نہیں لیٹ ہو رہی؟ بریک کر لیں؟ میم کر لیں کیونکہ نماز کا ٹائم کافی شارٹ رہ گیا ہے. نماز کا ٹائم جا رہا ہے. چلے ہم نا کتنے منٹ کی کریں آپ بتائیے؟ 10 منٹس کافی ہے. ٹھیک ہے، 4:36 پہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں دوبارہ. آن لائن ہی رہیے گا، بس نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ورنہ آپ نے آن لائن ہی ہے. چلے جی، نماز پڑھتے ہیں ہم سب مل کے. جی السلام علیکم. ریکارڈنگ آف کر دیں. بنا دیں روٹی.
ہم نے بھی صبح نہیں کھاتی ہے، کام ختم نہیں ہوا تھا، کر لے میں نے ختم کیا۔ پولیس کو نہیں آواز آنٹی اس کی تنقید ہے ایک دم۔ نکال لیجئے لیسن نمبر 4 روزے کی اہمیت۔ جی مسئلہ نمبر 11 ہے رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے، یعنی بد نصیب ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وحیرہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس کے بارے میں ابھی آگے ایک اور چیز بھی ہم پڑھیں گے۔ بتائیے کون سی رات ہے یہ؟ اس میں شب کون قدر سی کی رات، ضرور بالکل صحیح ماشاءاللہ۔ اور کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اللہم انک انک عفو عفو تحب کریم العفو تحب العفو فاعف اللهم عنی۔ إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو سب آپ لوگ خوب پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ جی اس کو کثرت سے پڑھنا ہے آخری عشرے میں، ٹھیک ہے نا؟ جی میم۔ صحیح۔ اچھا اس رات میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا مسئلہ نمبر 12 ہے، اس میں دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا کی اور ہر دفعہ 3 دفعہ کی، اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کا کہا، ٹھیک ہے۔ کن کاموں پر جنت ملتی ہے اور کن کاموں کے لیے کن کاموں پر ہلاکت ہے، یہ سب جو بھی آپ بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں۔ ایسے کون سے کام تھے جن کا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرنے والے کے لیے یہ ہے انجام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور آمین کہا، انہوں نے بھی دعا کی بدلے ان کے ساتھ مل کر۔ جی والدین کو والدین کی خدمت نہ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے بعد آپ پر درود شریف نہ پڑھنے والا، نہ بھیجنے والا، اور بالکل صحیح، روز رمضان پانے کے بعد اس میں روزے نہ رکھنے والا۔ بارک اللہ فیک، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اور یعنی جی 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 جس کہیے۔ میں رمضان آیا اور استغفار نہ کیا ہو، جی اپنی بخشش نہ کروائی، ٹھیک ہے نا۔ بخشش نہ کروائی تو ہو۔ نمبر وہ ہے جس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، ٹھیک ہے نا۔ بخشش کروانے کے لیے سب سے پہلے تو روزے رکھنے ہیں، یہ تھوڑی کہ وہ استغفار کرتا رہے اور روزے ہی نہ رکھے، ایسے تو بخشش نہیں ہوگی نا، جی ٹھیک ہے جی نا۔ تو سب سے پہلے رمضان ہے نا، تو رمضان میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی بڑائی بھی نہ ہو، جی ہم نے تو سارے روزے رکھے
یا پھر روزے رکھ کے تو گلے شکوے یا پھر جو چیزیں منع ہے، یعنی کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، زیادہ ہی غصہ آ رہا ہے کیونکہ بھوکے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، گاڑی چلا رہے ہیں تو ٹریفک کے رولز پہ ہی آپ نے دوسروں کو مسئلہ کھڑا کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو پھر روزہ قبول ہی نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، روزہ تو صبر کرنا سکھاتا ہے، برداشت کرنا سکھاتا ہے، اور جب آپ نے روزے کو ہی بے صبری کے ساتھ گزار دیا تو پھر کیا صبر سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ روزے بھی رکھے جائیں، پھر قیام بھی کیا جائے، نیک اعمال بھی کیے جائیں، تلاوت قرآن دورہ قرآن مسنون عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن کا دور کراتے تھے، دورہ قرآن جسے کہتے ہیں، اور آخری ان کی زندگی کا جو رمضان تھا اس میں 2 دفعہ کروایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان سب چیزوں کا اہتمام ابھی سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہیں کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور سب سے افضل درود شریف ہے. کھانا بناتے ہوئے، گھروں کے کام جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی عادت بنا لیں کہ درود شریف پڑھا کریں. اس سے اگر کسی کو کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے تو دل کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور رحمتیں برکتیں ان کا بھی نزول ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتے ہیں، ہے نا قرآن میں. ٹھیک ہے. اور ماں باپ بہت دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے چن لے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، تو یہ بھی دعا کیا کریں. کبھی کی ہے؟ جی یہ نہ کہیں کہ ہم ہی بزرگ اب رہ گئے جیسے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اب تو ہم ہی بزرگ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے. جی اگلی نہیں، یہ ہماری ہاں ایک اور رہ گئی، روزہ خوروں کا عبرت ناک انجام. دیکھیں بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. کس چیز سے؟ کہ رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتا. آگے آئے گا کہ ایک جو فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے نا تو اس ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا. کتنی بڑی بات ہے یہ بتایا کریں اپنے بچوں کو، یا ان رشتہ داروں کو، یا ان ملانے والوں کو جو آرام سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے رمضان کے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ ہوتا ہے میم، اکثر ہوتا ہے. جی فرزانہ جی نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، میں نے ان کو انمیوٹ کر دیا ہے. تجیہ جی کو بھی کر دیا ہے، اور صبا جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روبینہ جی اگر کسی کے گھر میں سے شور ہو رہا ہوا تو خود ہی میوٹ کر لیجیے گا پلیز، وہ پھر اچھا جی ٹھیک ہے ڈسٹربنس ٹھیک ہے ہوتی ہے کلاس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زکیہ جی، اچھا زکیہ جی تو کو ہوسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا جی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے بالکل. اب آ جائیے، ہاں ہمارا ایک رہ گیا ہے، 5واں بھی ہو گیا تھا نا، روزے قرآن مجید کی روشنی میں. ہاں یہ عبرت ناک انجام کن کا بتایا جا رہا ہے؟ آپ نے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ چلیں جلدی سے بتا دیجئے. عبرت ناک انجام تو ان کا بتایا جا رہا ہے نا جو فرض روزے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھوڑی سی میں حدیث پڑھ دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اتنا عبرت ناک انجام ان کا نہیں ہو رہا جو روزے چھوڑتے تھے. کس کا ہو رہا ہے؟ جو افطار میں جلدی افطار میں جلدی کرتے تھے تو چھوڑنے والوں کا پھر کیا انجام ہو رہا ہوگا؟ کتنی ڈرنے کی بات ہے نا.
یہ حدیث سنائیے گا جو روزے نہیں رکھتے. دیکھیں چھوٹ جانے والے جو روزے ہیں نا، اگر ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا پیارا، ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے چھوٹے ہوئے فرض روزے کس نے رکھنے ہیں؟ اولاد اولاد نے. اولاد نے نہیں رکھنے، ہم نے رکھنے ہیں اگر وہ ہمارے ماں باپ تھے تو. جی جی اولاد کہیں گے تو ہم کہیں گے ہاں ہوگی کسی کی اولاد، ہم ہیں نا اپنے ماں باپ کی اولاد، ٹھیک ہے نا؟ جی. تو ہم نے رکھنے ہیں، اور اگر ہم سے نہیں رکھے جاتے رمضان کے علاوہ تو چلیں، یا میں 20 کٹھے 3 ہے وہ بھی چلیں چھوڑ دیں، کم از کم پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، اتنی ساری بیماریاں نہیں ہوتی. پیر جمعرات کا روزہ رکھنے سے ایک تو بہت زیادہ چربی جو بیماریوں والی ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہوگی، کینسر ہو گیا، وہ سب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور روح مضبوط ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے جسم لیے ہلکا اگر لگتا ہے، ایک دل کو سکون آتا ہے، دل میں اطمینان آتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے کہ چلو تو کچھ تو کر ہی رہے ہیں ایٹ لیسٹ، اور کچھ نہیں اچھا ہو رہا تو. پورے مہینے کا فدیہ دے دے ماں باپ کی طرف سے کہ ایک 30 دن کے کھانا نکال دے ان کی طرف سے، تو ہاں انشاءاللہ اللہ فدیہ تعالیٰ تو قبول کر لیں فدیہ گے. تو فوراً، جی فدیہ تو فوراً اس لیے نکال دینا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے روزے رکھ پائیں گے، یا تو ہم نہیں کنٹینیوسلی والدین کے رکھنے لیے شروع کر کہہ رہے دیں. ہیں، ہاں والدین کے لیے والدین کہہ کے رہے ہیں، لیے، جیسے ہم ابھی ہاں اپنا رکھ رہے ہیں لیکن میں انہی کا رمضان کہہ میں رہی ان ہوں، کے لیے میں انہی کا کہہ رہی جو ہوں جو فوت کہ ہو چکے ہیں ماں باپ، جو ہاں جو مرحوم ہیں فوت ان ہو کے چکے ہیں لیے. نا، زندہ کے لیے تو رکھ ہی ہوں نہیں سکتے. اچھا وہ ہوں فوت ہو ہوں گئے ہیں، اگر ہم نے آج سے فرض کرے کسی ان کے پیرنٹس فوت ہوئے، انہوں نے اگلے دن سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے، چلو وہ تو صحیح ہے، نان سٹاپ رکھے وہ صحیح ہے چلو. لیکن جس نے کہا چلو پیر جمعرات کو رکھ لوں گا، کیا پتا ان کے روزے جب ان کو ہم جمع کریں تو وہ کئی سالوں کے بن جائیں، تو وہ پھر آپ پتہ نہیں اتنا رکھ بھی پاؤ کہ نہیں نا، تو ان کو کہیں جی عذاب ہی نہ مل رہا ہو، تو فوراً فدیہ بھی دے دیں اور روزے بھی رکھیں، دونوں کام کریں، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ بات ہو گئی. اور چھوٹ جانے والے روزوں کا سب سے پہلے تو اپنے روزوں کا حساب کریں، اپنے جو بھی پیارے چلے گئے ہیں والدین وغیرہ بہن بھائی ان کا حساب کریں، اور اگر پھر اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ایام 20 کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. عاشورہ کے روزے ہیں، ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، چلے آپ کے وہ بھی قبول ہو جائیں گے، اور ان کا روزہ جو ان کے چلے جی اب جی آ جائیے. استاذہ، ایک جی سوال، والدین کے چھوٹے ہوئے روزے مطلب کیا ہے؟ ایک ہمیں نہیں میری والدہ کو انتقال ہوئے 15 سال ہو گئے، سوری 9 سال ہو گئے، اور میرے آپ نے والد کو انتقال ہوئے 30 سال ہو گئے. آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پتا ہے ان کے بارے میں، کہ وہ سارے روزے رکھتے تھے ہاں ہاں جو؟ سارے روزے رکھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ماشاء اللہ. اوکے. بیماری کی حالت اچھا میں بھی کبھی نہیں چھوڑے. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کی امی پیریڈز کے روزے واپس رکھتی تھیں، لوٹاتی تھیں ان کو؟ نہیں شاید نہیں معلوم. اور جب بچے ہوئے تھے، حمل ہوا تھا، وہ فیڈ کروا رہی تھی، تب روزے رکھے تھے انہوں نے وہ والے روزے، نہیں یا وہ؟ اس کا تو بس پھر آپ نہیں ان کا معلوم تو فدیہ مجھے. نکالے نا، جو بھی فدیہ بنتا اچھا ہے وہ اکٹھا نکال دے، ٹھیک ہے نا؟ کسی اچھا جہاں پہ یتیم خانے میں جہاں بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یا مدرسے میں. آپ انڈیا میں ہاں رہتی ہیں؟ ہاں انڈیا انڈیا میں میں. نصرت جی ہے نا، ان کو کہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی. تو آپ یا گھر میں انتظام کر لیں، غریبوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں، یا کہیں کوئی گھر بن رہا ہے، مزدور ہے، وہاں نہیں بھیج دیں. وہ تو میں ہر روز کرتی ہوں والدین کے لیے کچھ نہ کچھ. اچھا اور کل بھی میں نے ماشاء ہیٹر دلانے کے لیے، یتیم خانے میں ہیٹر دلانے کے لیے بھی انتظام، 2 زبردست. ہیٹر کی بھی انتظام ہوا. لیکن وہ تو روزوں کا چلتے رہتے. فدیہ، روزوں کا فدیے میں آپ کو کھانا پینا ہی کھلانا ہے، یا گھر کی جو سودا ہوتا ہے نا پورے مہینے کا، اچھا وہ آٹا دلانا، دال چینی، وہ اچھا دلانا وہ ہے. اس دلانا میں ہوتا ہے. آپ ہیٹر نہیں لگا سکتے ان پیسوں سے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کر لیجئے گا. ٹھیک اچھا ہے جی آگے انشاءاللہ. چلتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ جو بھی کر رہی ہیں ان کے لیے، یا جو بھی کر رہے ہیں، ہم سب جو بھی کر رہے ہیں. چاند دیکھنے کے مسائل کھول لیجئے. چاند دیکھنے کے مسائل، یہ بہت اہم ہے، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. سب سے پہلا ہے مسئلہ 25. رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب چاند کیسے کیسے دیکھا جاتا ہے جی بتائیے.
शहादत मिलने महीने शव्वाल से पूरी करे। जी, सबसे पहले खुद आपने चांद देख लिया या आपको शहादत मिल गई? शहादत कौन दे सकता है? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए शहादत देने वाले का? अकल पागल आकिल हो, बालिग हो। बालिग जी होना बिल्कुल चाहिए सही, और माशाल्लाह, बिल्कुल सही आपने कहा। आकिल हो, बालिग हो और मोतबर हो, यानी ये नहीं कि झूठ बोलता रहता हो और रेपुटेशन खराब हो, ऐसा ना हो, ठीक है ना? तो ये सब बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, अब ये बताइए, हाँ चलिए अगले मसले पर आ जाते हैं, ये हमारा हो गया है। मसला 26 है, शबान के आखिर में अगर मतला यानी मौसम अबर आलूद है यानी बादल है, तो शबान के 30 दिन पूरे करने चाहिए। अगर रमजान के आखिर में, यानी रमजान के आखिर में ईद आएगी ना, ठीक है ना, तो अगर रमजान के आखिर में मतला अबर आलूद है यानी मौसम खराब है, बादल है, तो रमजान में 30 दिन पूरे करने चाहिए। इसकी कौन वजाहत करेगा? जी, इसकी जी वजाहत अगर कर दे। जी अगर क्लाउडी है और चांद नजर नहीं आ रहा है तो हमें रमजान के 30 दिन कंप्लीट करना होंगे, क्योंकि इस्लाम ने 30 से ज्यादा एक महीने में 30 से ज्यादा दिन नहीं होते। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह और खैरन कसीरा। और अगर आप सफर पे हैं, जिस तरह पाकिस्तान वो से आगे जा आएगा, रही हैं, उसको भी छोड़ दे, वो आगे अच्छा आएगा, उस पर तब ठीक है, बात करेंगे। ठीक अच्छा, है। इसमें मैं थोड़ी सी चीज और क्लियर कर दूं आपको। आपने बिल्कुल सही बताया कि शबान से, शबान देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे ना कि शबान से ही गिनती शुरू कर दी जाए। आप में से जिसके घर में शोर हो रहा है वो जरा म्यूट कर दे। कि शबान, शबान कब आता है? रमजान से पहले आता है ना। कि शबान से ही गिनती शुरू कर दी जाए। कैसे? शबान के पहले 15 रोजे रखे जाएं, पहले 15 रोजे, और आखिरी 15 रोजे ना रखे जाएं, ठीक है ना। तो जिस दिन 29 शबान का सूरज गुरूब होने के बाद, मतला साफ होने के बावजूद चांद नजर ना आए, तो 30 दिन मुकम्मल होने पर माह रमजान का आगाज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने कहा ना कि 30 से ज्यादा नहीं होते इस्लामी महीने में। समझ आ गई बात? कि शबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि शबान में काउंटिंग स्टार्ट कर दें, यानी रमजान से जो पहला महीना है शबान, उसमें 15 दिन शुरू के रोजे रखें। आप गिन रहे हैं, अब 15 दिन आपने नहीं रखने। जैसे ही आपने देखा कि 15 दिन आपने रख भी लिए या 15 दिन नहीं भी रखे, 30 दिन पूरे हो गए हैं, अब चाहे चांद नजर आए ना आए, अगले दिन आपने रोजा रखना है, ठीक है जी। ये चीज क्लियर होगी, ये चीज क्लियर होगी। जी अब दूसरी यहाँ पे बात की जा रही है, वो की जा रही है अगर रमजान के आखिर में बादल हो, चांद नजर ना आए, तो रमजान के 30 दिन पूरे किए जाएं। यहाँ कहने का ये मतलब है कि अगर मौसम खराब है, आपने रमजान के सारे रोजे रख लिए हैं, तो रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? जी बताइए जी। रमजान के बाद सफर 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 का, सफर आता है। रमजान के बाद नहीं शवाल का। सॉरी सॉरी शबान शवाल शबान आता है। शबान शवाल शवाल के शवाल 6 रोजे। शवाल शबान शवाल अभी मैंने शवाल जिक्र किया शवाल शवाल आता के है। 6 रोजे सॉरी रखने का। शबान। शवाल में 6 शवाल रोजे के 6 छह रोजे रोजे रखने का जिक्र। जी, तो वो इसीलिए होते हैं शवाल के 6 रोजे कि औरतों के जो छूट गए हैं तो वो भी पूरे हो जाते हैं एक तरह से। अच्छा ठीक है जी। तो अब जिस तरह मैंने अभी बात आपको की ना कि शबान के 15 दिन आपने रोजे रखे, 15 दिन नहीं रखे, 30 पूरे होते ही अगले दिन रोजा है, चाहे बाद चांद नजर आए ना आए, ठीक है ना। इसी तरह से आप रोजे रख रहे हैं, 30 दिन पूरे होते ही अगले दिन चांद नजर आए ना आए, अगर मौसम खराब है आपने ईद करनी है, ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया? कुछ क्लियर हो गया? किसी को पूछते हैं? नहीं, चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज क्लियर हो गई। फिर हमारी हदीस नंबर है सिस्टर एक मिनट 27। सिस्टर एक सवाल। जी जी जो जी जी, रमजान में जो रोजे औरतों के छूटते हैं, शवाल के 6 रोजे रखने से वो कवर हो जाते हैं? बिल्कुल। आप या में 20 के रोजे रख लें, आप जिलहज के पहले 10 रोजे रख लें, आप हाँ रखते हैं उसके अशूरा के जी रोजे रख लें, कहीं भी आप जी नियत कर लें,
آپ کے وہ بھی اوکے قبول ہو جائیں گے، چھوٹے ہوئے بھی قبول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ نے بہت سہولت نیت کیا ہے ہمارے قضا لیے. جمعرات قضا روزے پیر کی نیت جمعرات کے جو کرنی ہے. روزے رکھتے ہیں اس میں نیت کر سکتے ہیں کہ رمضان میں جو اس کے ڈیلیوری کے بعد کے جو روزے بالکل چھوٹے ہیں اس کی نیت کر سکتے بالکل ہیں. بالکل اچھا آپ وہ نیت کر لیں، اپنے والدین کی نیت کر لیں، اپنی کر لیں، جی. کچھ بھی کر لیں، بالکل ہو اچھا جاتا ہے انشاء سب کچھ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. الحمدللہ. جزاک یہ ہو اللہ خیر. گیا ویا کی. جی اگلا ہے ہمارا مسئلہ نمبر 27. ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا لیکن کسی کو نظر آ گیا اور اس نے گواہی دی، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا، اس نے بتایا کہ چاند دیکھ لیا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے اب روزے رکھیں گے ہم. صحیح ہے، یہ چیز کے لیے یہاں پہ ہو گیا. اب اگلی حدیث پر آ جائے. مسئلہ نمبر 28 جی 28 میں ہے. مسئلہ نمبر 28 زکیہ جی اس سے اگلا ہے 28. اچھا میرا یہاں پہ 28 ہے، آپ کا 26 ہے، بکس میں بھی فرق ہے. اچھا یہاں لکھا ہے رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک نہیں کرنا چاہیے. یعنی چاند دیکھا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں انہوں نے چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند ہے، بہت ہی بڑا ہے. کچھ نے کہا نہیں اتنا بڑا بھی نہیں ہے، دوسری کا لگ رہا ہے. کسی نے کہا پہلی کا لگ رہا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی چاند کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے دیکھا. تو یہاں سے کیا چیز پتا چلی؟ کہ شک نہیں کرنا، چاند دیکھ کر شک میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے جی. اچھا نیا چاند دیکھنے کی مسنون دعا مل کر سنا دیجئے آپ سب. اللہم احلل علینا اللہم بالامن احللہ والایمان علینا بالیمن والایمان والایمان والسلامت والسلام والاسلام ربی والاسلام وربک اللہ. وربک اللہ. ٹھیک ہے. اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ترجمہ اس کا یہ ہے، جی ترجمہ سنائیے. اے اللہ اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور سلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما اور میرے بالکل صحیح، بالکل صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، بالکل ہو گیا. اچھا مسئلہ نمبر بس 2-3 رہ گئے ابھی، ہماری تو اذان نہیں ہوئی. آپ میں سے کسی کی اگر ہوگی ہے تو بس 5 منٹ میرا خیال چاہیے. مسئلہ نمبر 30 ہے. ریکویسٹ ہے پلیز یہ بک جو ہے نا اس کا لنک گروپ میں شیئر کروا دیجیے تاکہ ہم لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ پاکستان میں رہتی ہیں؟ جی مجھے ایڈریس دے دیں، میں آپ کے گھر بک بھجوا دوں گی فری. ٹھیک ہے، جو جی پاکستان جزاک میں اللہ. رہتے ہیں وہ اپنا ایڈریس لکھوا دیں، بک میری طرف سے گفٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور جو انڈیا میں رہتے ہیں ان کے لیے PDF میں ان کو بھیج دوں گی. یہاں پہ زکیہ جی آپ گروپ میں PDF شیئر کر دیجیے گا، میں آپ کو دے دوں گی. ٹھیک ہے جی. یا میم اس کا وجیہ جی رومن اردو کا ملے گا؟ جی رومن یہ اردو بک کا ہے، ملے گا؟ یہ بک ہے یہ محمد اقبال کیلانی کی، اور نام ہے روزوں کے مسائل، اور عربی میں کہتے ہیں روزوں کے مسائل، مطلب کتاب الصیام، روزوں کی کتاب. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا نام ہے. میم یہ ٹھیک ہے رومن جی. اردو میں ہے کیا بک یہ؟ یہ آپ کو بتائیں گی وجیہہ جی، انہوں نے مجھے PDF بھیجا تھا اس کا اردو کا، تو ان کو پتا ہوگا سب کچھ. جی میں پوچھ کے گروپ میں آپ کے لیے خبر پہنچا دوں گی، میسج پہنچا دوں گی، بہت شکریہ وہ لوگ دے دیں گے. زکیہ جی آپ میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اچھا یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا 30 ہو گیا ہمارا، کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرے اور چاند دیکھ کر ختم کرے. اس پر ہماری بات ہو، ہاں اپنے علاقے یا ملک کے لحاظ سے آپ نے چاند دیکھنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا، میں نے بتایا بھی تھا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ہماری، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سب سعودی عرب کے حساب سے للیلۃ القدر بھی کر رہے ہیں اور ان کے حساب سے عید منا رہے ہیں، انہی کے حساب سے رمضان شروع کر رہے ہیں. ہر ایک نے اپنے علاقے میں جو چاند نظر آئے تو اس کے حساب سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے گا، کافی لمبی حدیث ہے.
میں تھوڑی سی پڑھ بھی دیتی ہوں. اس میں ہے کہ چلے میں ویسے مثالیں دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. فرض کریں کسی نے ایک ملک میں چاند دیکھ کر روزے شروع کیے, کیونکہ جب ہر علاقے میں مختلف ہوگا نا, ہر ملک میں چلے کر لیں مختلف ہوگا نا رمضان شروع ہونے کا اور رمضان ختم ہونے کا دن, تو پھر مسئلے آ جاتے ہیں. تو میں ایک مسئلہ بتا رہی ہوں, آپ مجھے اس کا جواب دیجئے. کسی نے ایک ملک میں چاند دیکھ کر روزے شروع کیے. ملک کون سا لوں؟ کوئی ملک کو رکھ لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں, ضرورت ہے کہ نہیں؟ چلے کسی نے انڈیا میں چاند دیکھ کر روزے شروع کیے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہو گیا. چاند رات کو, یعنی اس نے سارے روزے رکھ لیے انڈیا میں, چاند رات کو وہ سفر کر کے پاکستان آ گیا. اب آپ یہ نہ کہیے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ایسا نہیں کہیے گا. فرض کرے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان آ گیا ہے, تو یہاں اسے پتا چلا کہ چاند رات تو نہیں منائی جا رہی, یہاں تو ابھی روزے باقی ہیں, جاری ہیں روزے. اب وہ شخص جو انڈیا سے پاکستان آیا کیا کرے گا؟ وہ زائد روزے رکھے گا ان کے ساتھ. شاباش, بارک اللہ فیک, بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ روزے پاکستان کے حساب سے رکھے گا اور عید بھی ان کے ساتھ منائے گا. جو اس نے ایکسٹرا روزے اس کے ہو گئے تھے وہ اس کے نفلی روزے ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اور یہ اگر اس کا چوائس الٹ ہوگی ہو اس کے جائے, اوپر, یہ اس کے نہیں اوپر چوائس چوائس نہیں ہے, ہوگی رکھے کہ نہ رکھے, یہ بھی ہے. نہیں رکھے, اس لیے کہ نہیں رکھے گا تو لوگوں پہ سب لوگ دیکھیں تو رمضان روزے, میں کوئی ہاں روزے نہیں سب تو رکھتا, روزہ ہے یہ. برا صحیح. امپریشن پڑتا ہے, اور دوسروں کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے نہیں رکھے, چلو ہم بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے کیونکہ نا, اس اور کے تو روزے کی بے 30 ہو چکے حرمتی تھے, ہوتی ہے. ہاں اس کے تو 30 ہو چکے تھے, لیکن یہ 2 اور رکھ لے. وہ ہاں, نفلی ادب روزے ہو میں جائیں گے, لیکن لحاظ عید ان میں کے ساتھ ہی منائیں گے. رمضان کے صحیح, بہتر ہے. احترام میں, ٹھیک ہے نا, صحیح یہاں کی صحیح. ہو سکتا ہے ليلۃ القدر آ رہی ہو اور یہاں بھی آپ ہوں, اجر کماؤ, ادھر بھی آپ نے کما لیا. تو صحیح. رمضان کے روزے تو بہت قیمتی ہوتے ہیں نا, بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں. ہوں, جہاں بھی یہ موقع ملے بٹور لینے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک رکھ ٹھیک. لینے میم چاہیے. ابھی گروپ میں کسی نے کوشچن کیا کہ کیا والدین کے چھوٹے ہوئے روزے اور اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ پلیز اس کا نہیں, آنسر دے دیں. ایک روزہ ایک ہی بندے کا روزے کا سبسٹیچیوٹ ہوگا, 2 کا نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر ہم چیٹنگ کر رہے ہیں نا اللہ سے, کہ اللہ میں روزہ ایک رکھ رہی ہوں, میری امی کی طرف سے بھی قبول کر لے, میرے ابا کا بھی قبول کر لے, اور میرا بھی قبول کر لے. تو یہ شوال کے روزے تو میں بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بالکل شوال کے روزوں میں, جب, ہر ہاں نفلی روزے میں آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے فرض کریں کہ کوئی انڈیا سے پاکستان آیا اور وہاں پہ 3 روزے, ابھی 2 روزے رہتے تھے, تو پاکستان آیا تو یہاں سب عید منا رہے ہیں, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ ان کہے کے گا ساتھ نہیں عید میرے سب تو کے منائے گا, ساتھ عید منائے عید گا منا اور لے گا, اپنے بچے ہوئے عید روزے منائے گا رمضان وہ کے بھی. بعد اور پورے بعد بالکل میں کریں گے. صحیح, پھر وہ بالکل صحیح, روزے رکھے گا. وہ ان کے ساتھ عید منائے گا, اور اور اس بعد کے میں بعد کیا کرے گا وہ بھی تو بتائے نا. اس کے بعد پھر وہ رمضان کے جو بعد 2 اپنے روزے رہ بچے گئے ہوئے تھے وہ روزے پورے کریں گے. رکھے گا, بچے ہوئے روزے. بالکل صحیح کہا, ماشاءاللہ آپ نے. آپ لوگ تو اب پڑھانے کے قابل ہو گئے ہیں. چلیں اب جیسی بک کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ نے بھی پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی پڑھائیے گا, مرضی ہے, الگ پڑھانا چاہیں تو الگ پڑھا لیں. ٹھیک ہے, تو اگر موسم جزاک اللہ ابر خیر. آلود تھا, شوال کا چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا, روزہ رکھ لینے کے بعد اطلاع ملی کہ چاند نظر آ گیا ہے, تو اب کیا کرنا ہوگا؟ یعنی موسم خراب تھا, شوال کا چاند دکھائی نہیں دیا. شوال کا چاند دکھائی دے تو بندہ عید کرتا ہے نا, رمضان کے بعد شوال آتا ہے نا. جی, تو موسم خراب تھا, تقریباً روزے ہو گئے تھے کوئی, چلو 28 29 جو بھی, 30 شوال کا روزے چاند مکمل کرے. 30 روزے مکمل کرنا 30 روزے 30 مکمل روزے کرنا مکمل ضروری ہے. مکمل کر جب لے. مکمل ہو گئے تو نہیں, دوسری عید ہو جائے گی. آپ نے میرا پورا سوال نہیں سنا. موسم خراب تھا, شوال کا چاند نظر نہیں آیا, اس نے روزہ رکھ لیا. روزہ رکھنے کے بعد موسم ٹھیک ہو گیا اور چاند نظر آ گیا, اب کیا کرے گا؟ اگر 10-11 بجے دن میں صبح کے خط پتہ چلا تو روزہ توڑ کے عید کی تیاری ہوگی, عید کی نماز ہوگی. روزہ تو ہر صورت میں کھولے گا, اس کا تو زوال سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کیونکہ چاند نظر آ گیا، اب کیوں روزہ رکھے گا؟ ابھی چاند نظر آ گیا نا، اب روزہ تو اس نے کھولنا ہی کھولنا ہے. روزہ زوال کا کوئی لین دین نہیں ہے. ہاں زوال سے پہلے اطلاع ملی تھی تو اسی دن عید کی نماز ہوگی، اور اگر زوال کے بعد چاند نظر آنے کی خبر ملی تھی تو پھر دوسرے دن عید کی نماز ہوگی. زوال کا ذکر عید کی نماز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اس بات سے نہیں ہے کہ روزہ اس نے اب کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی جی صحیح. میرا خیال ہے سب کچھ کور ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ سب کی طرف سے اس کو قبول کرے. آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب دیکھیں یہ وجیہ جی بتائیں گی نیکسٹ ہم نے کب میٹنگ رکھنی ہے، کتنے لیسنز ہو جائیں. کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. ویسے تو میرا خیال ہے سب کچھ کور ہو گیا، کچھ رہا نہیں ہے اللہ کی توفیق سے. جی بتائیے. جی میم. جی کچھ کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی ہمارا سوال یہ اور اس سے روزے سے اور رمضان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیا پوچھ جی سکتے ہیں ابھی پوچھئے، نماز؟ ضرور پوچھئے. جی جی پوچھئے. جی میم، ہم کو سلیپ ڈسک کا پرابلم ہے، تو ڈاکٹر نے رکوع یعنی کھڑے ہو کر جھکنا، رکوع کرنے سے منع کیا ہے، مطلب جھکنے سے کھڑے ہو کر منع کیا. تو پہلے تو ہم مطلب ایسے کر لیتے، لیکن وہ جب تک جھکتے نہیں تب تک وہ رکوع کیا وہ فیلنگ نہیں آتی. تو قیام تو ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، لیکن جب رکوع کرنا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے رکوع کرتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں کئی لوگوں کو کھڑا ہونے کا پرابلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، صرف ان کو رکوع کا مسئلہ ہوتا ہے یا سجدے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی پوری نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو پھر ان کو ہم بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ قیام کھڑے ہو کر کریں. ہاں رکوع نہیں کر سکتے، کرسی پہ پھر بیٹھ جائیں. کرسی تو پیچھے تیار ہونی چاہیے نا. کھڑے ہو کے رکوع کیا، وہ قیام کیا، جیسے ہی باقی چیزیں کر رہی ہیں آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور پھر اشاروں سے سجدہ کر لیں، رکوع کر لیں، سب کچھ کر لیں. ٹھیک ہے جی، جی ہو گیا میم، آپ کے سوال کرسی کا؟ پر نہیں ہم کرسی پہ نہیں کرتے، مطلب جو نارملی پوری نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی، بس رکوع کھڑے ہو کے جھکنا منع ہے، اس لیے ہم نیچے زمین میں ٹھیک ہے، بیٹھ کے پھر رکوع کرتے ہیں. بالکل صحیح. اگر بیٹھ سکتے ہیں، ویسے نارملی جو رکوع نہیں کر سکتے وہ نیچے جھک کے اکثر کہتے ہیں ہم بیٹھ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ نیچے جھک کر بیٹھ سکتی ہیں تو بہت ہی پیاری بات ہے. اس سے اچھی کیا بات ہوگی. ہاں، اللہ ڈاکٹر قبول نے یہ کرے. کہا کہ آپ بیٹھ کے جھک سکتی ہو، صرف کھڑے ہو کے اسٹریٹ بینڈ ٹھیک نہیں ہے، ہونا ہے کمر کی طرف سے. بالکل صحیح. جیسے کہا ہے آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ نہیں رکھیں گی تو یہ بھی تو اللہ، یہ جسم بھی تو امانت ہے نا اللہ کی، اس کا تو خیال رکھنا بھی تو سجدہ باعث سجدہ اجر کر ہوتا ہے. لیتی ہیں آپ؟ جی جی سجدہ پوری نماز سب کو ہم، حالانکہ ہم رکوع بھی کر سکتے ہیں لیکن منع کیا ہے ڈاکٹر نے تو جھکنے کے لیے. تو تو لیکن اشاروں جب سے تک رکوع بھی جھکتے کر نہیں، سکتی، بار بار بیٹھنے ہاں اٹھنے سے بھی اشاروں سے کر تکلیف ہو سکتے ہیں، سکتی بٹ ہے. جب تک جھکتے نہیں تب تک وہ فیلنگ نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے جھکو نہیں تب تک. اس کے لیے ہم بس سوچا کہ بیٹھ فیلنگ کو کے رکوع تو کریں. اللہ کو پتہ ہے آپ کی فیلنگ کا، تو اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن آپ جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے ویسا ہی کریں. یہ نہ ہو کہ فیلنگ کے چکر میں کوئی آپ اپنی ڈسک اور ڈسلوکیٹ کر لینا. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ دے، صحت دے. آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. چلے جی، کوئی اور سوال یا بس اب ایک سوال اور. جی 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 پوچھیے پوچھیے. دو سال پہلے 2020 میں میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، اور میں پورا رمضان کے مہینے میں ہی ہوا تھا، تو پورا مہینہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پائی تھی، لیکن میں اس کا یہ دے رہی تھی، فدیہ. ہاں دے ٹھیک رہی ہے تھی. ہاں تو جی ابھی پھر سے ضروری ہے کہ میں پورے روزے رکھ کے واپس پھیروں نا؟ جی، آپ اگر روزے اب رکھ سکتی ہیں، اب مطلب کوئی ہاں مسئلہ میں نے تو نہیں ہے نا؟ دوسرے سال سے پہلے پورے روزے، پچھلے سال اور اس سال تو میرے آپ پورے روزے ہوئے آپ تھے. نیت کر لیں، اور آپ ہاں نیت کر لیں، اور اب جو ابھی پیر آئے گا نا، جی آج جی اتوار ہے، کل کل پیر ہے. ہاں کل ہاں جی، کل ہم ہاں سب مل کے روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ویسے ہے، جزاک میں بھی اللہ خیر رکھوں گی، آپ سسٹر. سب بھی رکھیے گا. ٹھیک جی ہے. سسٹر، جزاک اللہ. کوئی بھی سوال اور ہے تو بتا دیجئے. ویسے ابھی جی ہماری میم. اذان نہیں ہوئی. جی آپ میں سے میم. کسی کی ہوئی ہے تو بے شک لیفٹ ہو جائے. جی 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 میم، ہم کو والد اور والدہ کے اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے، ان کے قضائے روزے، تو ہمیں الگ الگ نیت کرنا ہے، والد کے لیے، والدہ کے لیے، ایسا؟ بالکل. ایک دن ان کا رکھیں، ایک دن ان کا رکھیں، یا جن سے زیادہ پیار ہے پہلے ان کے لیے رکھ لیں. اللہ معاف کرے. جی تو دیکھیں میرے والد صاحب بہت عرصہ بیمار بھی رہے، تو جی
بہت سال میں نے ان کے لیے روزے رکھے. اب میری والدہ اس رمضان میں فوت ہو گئی. 2 سال پہلے، نہیں 3 سال ہو گئے. 3 سال پہلے والد صاحب رمضان میں ہوئے. 27ویں روزے کو میں دورہ قرآن لائیو کروا رہی تھی. اس دوران آدھا میں نے کرایا تھا تو وفات پا گئے تھے. ان کے روزے 2 سال رکھے تو والدہ ہو گئی. اب ان کے رکھ رہی ہوں. تو بس پتہ نہیں کتنے چھوٹے ہیں تو رکھتے رہیں گے جب تک نیت زندگی رکھ کے ہے. ہم والد کے نام سے الگ، والدہ کے نام سے الگ روزے رکھ سکتے ہیں. نیت تو دل کا ارادہ ہوتا ہے. آپ نے ایک جی دفعہ نیت کر لی کہ میں اب ہر پیر جمعرات کو اپنی والدہ یا والد کے لیے روزے رکھوں گی. اب آپ رکھتی رہے، اللہ قبول کرنے جی والا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے جی. پیر اور جمعرات کے تو روزے تو رکھتے ہیں. اور یہ صدقہ نیت جاریہ کے لیے بھی ہم کہ ایک مرحوم کے لیے بول کے ایسا صدقہ جیسے کھانا کھلائیں گے غریبوں کو، تو یا تمام مرحومین کے لیے بول ہاں کے نیت ویسی کر کر. وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو روزہ تھا نا وہ آپ نے ایک کے لیے ایک رکھنا ہے، دوسرے کے لیے دوسرا رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ایک روزے سے دونوں کا فدیہ نہیں ادا نہیں ہوگا. نہیں نہیں ہوتا، نہیں صرف صدقہ جاریہ کے لیے پوچھ رہے ہیں. ہاں وہ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی پیسے دے رہے ہیں کہ دونوں کی طرف سے، تو اللہ کو پتہ ہے نا دونوں کی طرف سے آدھے کا اجر ادھر، اور اللہ کی مرضی. کسی چیز کا اجر آپ کی اخلاص کی وجہ سے، آپ کی قربانی کی وجہ سے احد کے پہاڑ کے برابر ہو، اجر تو اللہ نے دینا ہے نا. اللہ کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھی امید رکھ سکتے ہیں ہم تو وہ بالکل کیا جا سکتا ہے. چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور جزاک آپ اللہ سب کی خیر. کوششیں قبول کرے. اور اگلی کلاس مس نہ کیجیے گا، ضرور آئیے گا. ٹھیک ہے. باقی ساتھیوں کو بھی کہیے، باقی بھی فائدہ اٹھائے نا. چلیں باقیوں کو آپ لیکچر دیجیے گا جب آپ ماشاءاللہ پورا بک کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں اپنا خیال اللہ رکھیے گا. تعالیٰ آپ سبحان کو اللہ. بہت خوش رکھے. ویا کی میم